السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ پارہ 21۔ انٹروڈکشن۔ اس سورہ کا موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات رفع کرنا ہے۔ عالم آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس سورہ کی وہی فضیلت ہے جو سورہ ملک کی ہے۔ سونے سے پہلے پڑھنا قبر کی دفاعی قوت ہے۔ ہر رات موت کا فرشتہ ہمیں 4 بار جھانک کر دیکھ کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ ہفتہ کے دن مٹی، اتوار کو پہاڑ، سوموار کو درخت، منگل کو بلائیں، بدھ کو جانور، جمعرات کو نور اور جمعہ کو آدم علیہ السلام بنائے۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو بھلی بری مٹی سے بنایا، اسی لیے آدم برے بلے ہیں۔ الحدیث۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہو، دفعتاً اپنے رب کی نعمتیں اور سزائے یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے، اور اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر میری نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ جو ایک غزوہ میں ہے، مسلمانوں کا پلڑا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر بھاگنے میں اللہ کی ناراضگی ہے، لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اللہ فخر سے فرشتوں کو دکھاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، اب میں تجھے بھلائیوں کے دروازے بتلاؤں۔ روزہ ڈھال ہے اور انسان کی آدھی رات کی نماز اور صدقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ سجدہ۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے کہ ایسی قوم کو جس کے پاس تجھے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائے جائیں۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود ہی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امی ہے، ان پڑھ ہے، اور سبحان اللہ، ساتھ اس کتاب جو حروف مقطعات سے، اچھا اس زمانے میں حروف مقطعات کے لوگ سارے معنی جانتے تھے۔ اب وقت گزرنے کے اس وقت کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا، اور اتنے اعتراضات لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو اعتراض تھا نا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں الف لام میم، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بات کی۔ اس وقت چونکہ اس کے معنی سب جانتے تھے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی پوچھے ہی نہیں، تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے معنی اب معلوم ہی نہیں کہ کیا معنی تھے۔ لیکن اس کے اندر بھی وہ چیز ہے، وہ بات جو مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ قرآن میں ہے، میرا اس پر ایمان ہے، میں جانتی ہوں کہ الف کا جو ہے مجھے 10 نیکی ملے گی، لام کی 10 نیکی اور میم کی 10 نیکی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی تنزیل جو اس کا نازل، سب سے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کتاب بھیجی، بلکہ کیا کہا؟ نزل میں ایک ہیبت ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی چیز نزل نہیں ہوئی، ڈائریکٹ سے اللہ تعالیٰ نے قلب اطہر پہ اتارنے میں تنزیل لفظ استعمال کر کے تو قرآن کی ہیبت کو شو کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ایسا دبدبہ والا، شان والا اعلیٰ کلام میں تمہارے سینے میں اتار رہا ہوں، بے شک بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی ایسا کلام کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ بھائی ساتھ تو کہتے ہو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، تو خواہ اتنی عظیم کتاب اس نے خود کیسے گھڑ لی؟ تو کسی جھوٹے انسان کا خود اس اپنی بات میں ہی جھوٹ شو ہو جاتا ہے، نہیں بلکہ یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو جھٹلا کر کے تو کہتے ہیں اصل میں یہ کائنات کی سچائی ہے، قرآن جو میں نے انسان پر اتاری ہے، اللہ اکبر، تاکہ تو متنبع ہو، تمہیں خبردار کرنے کے لیے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کلام میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی کلام نہ آیا، کوئی نبی نہ آیا، کوئی رسول نہ آیا، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حجت قائم کر دی، اللہ شاید وہ ہدایت پائیں
किताब अल्लाह इनकी तरफ भेजी है, हो सकता है कि इनके दिलों में उतर जाए और ये ईमान की दौलत को पालें। वो अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इसकी तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। यानी तुम्हारे नज़दीक जो 1000 बरस की तारीख है वो अल्लाह ताला के यहाँ गोया एक दिन का काम है, जिसकी स्कीम आज कारकुनाने कज़ा व कदर के सुपुर्द की जाती है और कल वो इसकी रोदात इसके हजूर पेश करते हैं ताकि दूसरे दिन यानी तुम्हारे हिसाब से 1000 बरस का काम उनके सुपुर्द किया जाता है। ये अल्लाह ताला के अजीम कारखाना कुदरत के निज़ाम का एक झलक अल्लाह हमें दिखा रहे हैं कि इंसान की दस्तरस से, इंसान की सोच से कितने बुलंद है ये निज़ाम मेरे रहमान का। वही है हर पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम, जो चीज़ भी इसने बनाई खूब ही बनाई, सुभान अल्लाह। उसने इंसान की तख्लीकी इब्दा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सद से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है, फिर इसको निक्सुक से दुरुस्त किया और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और तुम्हें कान दिए, आँखें दी और दिल दिए, तुम लोग कम ही शुक्रगुज़ार होते हो। ये हम तफ़सील से क्योंकि बार-बार कुरान में आ रहा है, आँखों, कानों और दिल की बात पढ़ चुके हैं कि ये हिस्सी अज़ा अल्लाह ताला ने हमें क्या दी इसलिए दी है महसूस करने के लिए, नेकी महसूस करने के लिए और जिस्म में रोशनी और नूर डालने के लिए और फिर जिस्म को इसका निज़ाम चलाने के लिए। और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात ये है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। इनसे कहो मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। काश तुम देखो, हाँ ये देखे ये अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं कि फरिश्ता तुम्हें ले बैठे, इसका पता था उनको, मौत का पता था। पीछे हमने क्या पढ़ा कि कुफारे मक्का जो थे वो मौत पर यकीन रखते थे, लेकिन ये है कि वो बाद की ज़िंदगी पर नहीं रखते थे। इसलिए दुनिया के अंदर उनको ये करना था कि आज भी मैं बड़ा बहादुर शो हूँ और आज भी मेरी शायरी में बड़ा मेरा दबदबा हो और मेरे बनने के बाद भी मेरा नाम रहे। ये नहीं था कि मेरे कल के लिए क्या हो, दुनिया ही के चक्कर में वो था। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनको फ़िक्र आखिरत देने के लिए ये किताब भेजी है। काश तुम देखो वो वक़्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हज़ूर खड़े होंगे, उस वक़्त ये कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है जो हमें इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। बस अब चखो मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। चखो हमेशगी के अज़ाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। यानी सजदा हमारे अल्लाह ताला के साथ वसल का आखिरी मकाम। महराज मोमिन की उनकी पीठें बिस्तरों से अगलते हैं और अपने रब के खौफ से और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिस्क हमने नहीं दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये मुहावरा, अरबी मुहावरा, पीछे हम इसकी तशरीह पढ़ रहे हैं, अब फिर इसको हम देखते हैं। फिर जैसा कुछ आँखों की ठंडक का सामान उनकी अमाल की जज़ा में इनके लिए छुपा रखा गया है, इसकी किसी मुतनफ़िस को खबर नहीं है। हमने देखा था कुर्रत ऐन जो लफ्ज़ है, वो क्या है? अरब का मुहावरा, आँखों की ठंडक। उसको हमने तफ़सील से पीछे देखा था कि ये अरब की दुनिया जौन-सी है, उनके अंदर ये आँख के एहसासात को दुआ और बददुआ की पहलू में लिया जाता था। जब कोई किसी को कहता कि अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे तो उसको कहता कुर्रत आयुनिन। तो ये यानी कि अल्लाह तुझे इतनी खुशियाँ दे कि तुम्हारी आँखों से खुशी के मारे
आंसू बह निकले। तो अगर किसी को किसी से गुस्सा आता तो उसको कहता अल्लाह तेरी इतनी आंखें गर्म करे कि तू रोता रह जाए, यानी तुझे इतने दुख मिले कि तुम्हारे दुख के दर्द की वजह से तुम्हारी आंखें जो हैं आंसू ही बहाती रहे। तो ये अरब का मुहावरा है कुरात ऐन। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जिस खूबसूरती से इस्तेमाल किया उसका ये मतलब कि तहज्जुद पढ़ने वाले लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने इनके लिए जो सुकून, जो राहत, जो खुशी का सामान अल्लाह अकबर छुपा रखा है, वो महसूस करने वाले के लिए सिर्फ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाए इन अमाल की जज़ा जो मैं उनके उनके लिए छुपा रखा गया है, इसकी किसी मुतनफ़िस को खबर नहीं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ दोनों ही दुनियाओं की ठंडक का इशारा और बशारत मिल रही है तहज्जुद गुज़ारों के लिए। तहज्जुद कितनी प्यारी चीज़ है कि ये देखिए कि हम जो लोग हम तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, हम देखते हैं कि अगर कभी हमारी तहज्जुद छूट जाती है तो हमें कितनी घबराहट होती है। वो रात वीरान हो जाती है, वो दिन वीरान हो जाता है और हमें ऐसे लगता है कि आज पता नहीं क्या खो गया। हालाँकि उसी जो एक्स टाइम की नमाज़ थी, उसको हम चाश्त के टाइम में पढ़ सकते हैं एग्ज़ैक्ट वैसे ही, और उसके बाद सूरा रूम की वो 3 आयत व सुबहान अल्लाह वाली पढ़ लें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हें वो ही जज़ा दी जाएगी जो सर्दी के टाइम की होती है। तो अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो कैसी राहत मिलती है, कैसा सुकून मिलता है। रहमान के नूर की चादर उस बंदे पे डाल दी जाती है जो तहज्जुद पढ़ता है, और अल्लाह कितने फ़ख्र से ऊपर से हमें देख रहा उस वक़्त होता है, और किस वक़्त उस वक़्त देखो फ़रिश्ता भेजता है, जा जिस बंदे ने राहत छोड़ के तो मेरी नमाज़ पढ़ी जाके, जब वो वज़ू कर रहा है, जो-जो ये दुआ माँगा है, इसे आमीन कह रहा है, उसे कबूलियत का दर्जा दिया जाए। अब सुभान अल्लाह, कैसी ये नमाज़ है जिसको फ़र्ज़ नमाज़ों से भी अल्लाह ने बुलंद फ़रमा दिया है। फ़र्ज़ नमाज़ें तो हमारा फ़र्ज़ है भाई। ये जो हम एक ज़ायद नमाज़ पढ़ते हैं, अपने नफ्स को दबा करके, अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि इसकी जो जज़ा दुनिया में है, राहत और सुकून और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में हमें जो एक चीज़ मिलती है, जिसको हम महसूस कर तक सकते हैं, बयान नहीं कर सकते, और उसके साथ-साथ इसकी बुनियाद असल ये भी कि दाई दीन के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अल्लाह के दीन का काम जो है, वो पूरे तक़वे के साथ पैदा कर सके, क्योंकि तक़वा पैदा करती है ये नमाज़। और आखिरत के लिए जो अल्लाह ने छुपाया है, वो जो बंदा कल जन्नत में जाएगा तहज्जुद गुज़ार, तो वो जब अपनी तहज्जुद के रिवार्ड देखेगा वहाँ, तो वो इतना शश्तर रह जाएगा, इतना हैरान होगा कि इतना हुस्न जमाल अताएँ बख्शे, रहमत रहम की खुशनुदियाँ और नेमतों का ऐसा कमाल हुस्न जमाल कि बंदा हैरान होके कहेगा या अल्लाह, छोटा-सा मैंने काम किया नेकी, क्या पिछली रात उठ के 2 रकातें पढ़ी, तो ये कुछ मुझे मिल गया। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में एक तहज्जुद गुज़ार के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है, जो सिर्फ़ रहमान ही जानता है, और कल दो जब जन्नत में जाएगा तहज्जुद गुज़ार, फिर वो देखेगा अल्हम्दुलिल्लाह, भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो, वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फ़ासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए तो जन्नतों की क़यामगाहें हैं, ज़ियाफ़त के तौर पर उनके अमाल के बदले में, और जिन्होंने फ़िस्क इख्तियार किया है, उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वो उससे निकलना चाहेंगे, उसी में धकेल दिए जाएँगे और उनसे कहा जाएगा, "चखो अब उसी आग के अज़ाब का मज़ा जिसको तुम झुठलाया करते थे।" अब ये देखो फौरी-फौरी तौर पे अल्लाह ताला अगर वार्निंग सुनाते हैं काफ़िर के लिए, तो साथ ही मोमिन के लिए खुशखबरी। तो जब ये ऊपर मोमिनों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई है, तो फ़ौरन एक वार्निंग क्या, बंदा किसी तरह जाग जाए, किसी तरह ही समझ ले, किसी तरह तफक्कुर कर ले, किसी तरह समझ ले कि मेरे लिए भलाइयाँ किधर हैं, ये मेरे अल्लाह की एक कोशिश है। उस बड़े अज़ाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अज़ाब का मज़ा इन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि अपनी बाग़ियाना रवैया से बाज़ आ जाएँ। और उससे बड़ा ज़ालिम और कौन होगा, जिससे इसके रब की आयत के ज़रिए से नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुँह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाज़ा उसी चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे, तो इनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। यकीनन तेरा रब ही क़यामत के रोज़ उन
باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر رہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الاحزاب 21 پارہ ترجمہ ہویا۔ سورہ نور کی طرح یہ سورہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ سورہ بڑے یونیک انداز سے شروع کی گئی ہے۔ جنگ خندق مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش کے طور پر کی گئی۔ اس میں حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ مسلمانوں کا یہ دفاعی پلان دیکھ کر دشمن پریشان ہو گئے۔ 1 ماہ کا محاصرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو غیبی اسباب سے شکست دی۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ واہ کی سازشوں میں ناکام ہو گیا ہے تو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں رخنے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دین کا وہ کام لیا جس کی مثال رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اس سورہ میں انتہائی دو ٹوک انداز میں رسم و رواج کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو 2 باتوں میں سے ایک ہی قبولیت کا اختیار دے، دنیا یا آخرت کی رونق۔ سب نے آخرت پسند فرمائی۔ سورہ احزاب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کے اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ رجل کہہ رہے ہیں، مرد، عورت نہیں، کیونکہ ایک مرد جو ہے اس کے دل میں ہمیشہ سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ عورتوں کے سینے میں کبھی 2 دل بھی ہوتے ہیں، جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو 2 دل دھڑکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو مخاطب فرمایا وہ مرد کو، یہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب ایسے بیوقوفوں کی طرح ذرا میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو کہہ دیا کہ تو میری ماں بہن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا انتہائی احمقانہ یہ حرکت ہے۔ اور یہ کہ جو کسی کا بیٹا نہیں ہے اس کی صلب سے تو وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے یہ قوانین بن گئے۔ یہ قوانین اللہ نے اس لیے دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور یہ اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی جہالت کی دنیا تھی اس کو منفی کرنے کے لیے 2 ٹوک اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے کہتے رہا کہ تو میری ماں اور بہن ہے، تو یہ احمقانہ بات بھی کرنی چھوڑ دو۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے کہ جس کا تم دل سے ارادہ کرو
اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو رواج چیزیں پکڑ چکی تھی نا، ان پر بھی بڑی باریکی سے قوانین دے رہے ہیں۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم نے پختہ پختہ عہد لے چکے تھے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد دیا تھا کہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں قوانین، وہ کس طرح آپ نے پوری سچائی، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچانا، یہ عہد لیا تھا میرے اللہ نے پیغمبروں سے، تاکہ سچے لوگوں سے انکار اب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں بترا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یات تدبر ہے۔ یہ سورہ 6 سال بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ایموشنل ایکشن ہمیں دکھا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لشکروں سے لڑنے کی طاقت تم میں نہیں تھی، یعنی صحابہ کو اللہ تعالیٰ پہلے یہ وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس جنگ کے اندر، وہ ایکچوئل رحمان کا احسان تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ تمہاری اس وقت یہ حالت تھی کہ تم ان کی طرف دیکھنے کی قوت نہیں تھی، لشکروں کا جو ایک سمندر کی طرح مخلوق نظر آ رہی تھی، تو صحابہ کے احساسات اس وقت یہ تھے کہ وہ آئی کنٹیکٹ سے بھی اوائڈ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے قربان جاؤں، یہ دیکھیں بڑی باریک بات سمجھنے والی، کبھی کوئی انسان کسی کی آنکھوں کے ایکشنز کو خود انسان یا کوئی دوسرا نوٹ نہیں کر سکتا۔ رحمان کے بصیر ہونے کا کیا کمال ہے کہ اس وقت صحابہ کی آنکھوں کے بھی جو ایکشن تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نوٹ کر کے قرآن میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خوف کے مارے تمہارے دل جو سینوں میں ایسے دھڑک رہے تھے کہ ان کی آواز تمہارے گلے تک آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے قربان کہ کس باریکی سے وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور کیسے صحابہ کی بات کو یہاں نوٹ کر کے رب تعالیٰ نے بتایا کہ سبحان اللہ میں کیسا بصیر ہوں تمہارا رب۔ سبحان اللہ۔ جیسا رب بصیر ہے ایسا کوئی بصیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آنکھ کے دیکھنے تک کے ایکشن کو نوٹ کر لینے والا اللہ، اور دل کی دھڑکنوں تک کے احساسات کو جاننے والا اللہ، قربان اس رب رحمان کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صحابہ پہ اپنا احسان جتا رہے ہیں کہ بھی شروع میں تمہارا یہ حال تھا الحمدللہ، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مستحکم کیا، تمہارے دلوں کو سکون بخشا، اور الحمدللہ پھر اپنے لشکروں سے تمہاری مدد کی اور تم فاتح ہوئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو۔ اب یہ دیکھو یہاں منافق کی گفتگو کے اندر بھی کتنی بڑی منافقت ہے۔ اب عبداللہ بن ابی کہتے اے یثرب کے لوگوں، یعنی کیا کہ ابھی جو لشکر آئے ہیں اتنے، تو وہ ان مسلمانوں کو تو ختم کر دیں گے، تو ہمارا اصل میں تو یہ جو شہر ہے یہ یثرب ہے، جو اس کا یثرب نام تھا، اب مدینہ تو نبی بنا، تو جب اب کچھ نہیں رہے گا تو پھر یہ یثرب رہ جائے گا۔ تو اپنے وہ ایک پچھلی عداوت اور منافقانہ رویے کے تحت وہ یہاں کیا کہتا ہے اے یثرب کے لوگوں، یعنی اپنے پہلے ہی گھر میں چل لیتے ہیں ہم واپس، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو جو اس وقت کروشل ٹائم تھا، دنیا پوری اوپر چڑھی ہوئی تھی، اس وقت کسی کا چھوڑ کے جانا بڑا بھیانک تھا، یعنی وہ ڈس آرٹ کرتا ہے پوری فوج کو اگر میں کچھ لوگ چھوڑ کے جانا شروع کر دیں۔ کس منافق نے اس وقت یہ حرکت کی جب بڑا ہی مشکل ٹائم تھا، تو اس کے الفاظ میں منافقت ٹپک رہی ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک
फरीक ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर खतरे में हैं। हालांकि वो खतरे में न थे, दरअसल वो महज जंग से भागना चाहते थे। अगर शहर के तरफ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक्त इन्हें फितने की तरफ दावत दी जाती तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से इन्हें शरीके फितना होने में कोई तामुल होता। अल्लाह फरमा रहे हैं अब इस जंग में वो कर रहे हैं कि हमें जाने दे, कहीं फितने वाला लड़ाई अगी कहीं हो जाए तो वहां ये जा घुसे जा, ये मुनाफिक का तरीका है, वहां घुस जाएंगे जाके। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ न फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बात पुरस तो होनी ही थी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो, अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफा बख्श न होगा। इसके बाद जिंदगी के मसले लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिल जाएगा। इनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन इसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुमसे मेहरबानी करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामियों मददगार नहीं पा सकते। अब अल्लाह उनको वार्निंग दे रहे हैं कि ये देखो मौत से डर के भाग रहे हो, अगर तुम घर जाओगे तो वहां मौत आ गई फिर कहाँ जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मौत का तो मुकर्रर वक्त है, वो तो आएगी और वो अल्लाह ताला जिसके लिए जो अल्लाह ने लिख दिया वो होगा ही होगा। तो यहाँ भी जो अगर किसी को अल्लाह नुकसान देना चाहे तो भाई कोई बचा नहीं सकता, तो अल्लाह रहमत करे तो अल्लाह अकबर, कोई उसको भी रोक नहीं सकता। तो ये ईमान वालों के ईमान को बढ़ा रहा है और मुनाफिकों को डिसार्ट कर रहा है। अल्लाह तो में से उन लोगों को खूब जानता है जो जंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं आओ हमारी तरफ, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी है तो बस नाम गिनाने को, जो तुम्हारा साथ देने में सख्त बख़ील है। खतरे का वक्त आ जाए तो इस तरह दीदे फरा फरा कर तुम्हारी तरफ देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर गशी तारी हो रही हो। मगर जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग फायदों के हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई जुबान लिए तुम्हारे इस्तकबाल को आ जाते हैं। ये लोग हर किसी ईमान नहीं लाए, इसीलिए अल्लाह ने इनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये समझ रहे हैं कि हमलावर गिरोह अभी गए नहीं हैं, अगर वो अब फिर हमलावर हो जाए तो इनका जी चाहता है कि इस मौका पर ये कहीं सहरा में बद्दुओं के दरमियान जा बैठें और वहीं से तुम्हारे हालात पूछते रहें, ताकि अगर ये तुम्हारे दरमियान रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। ये नहीं साथ दे देखो, हमने पीछे पढ़ा था ना कि काफिरों को तो मक्के से अल्लाह ने खत्म कर दिया, लेकिन मुनाफिकीन जो है अल्लाह ने उनको अलहदा कर दिया, लेकिन खत्म होने का अल्लाह ने ऐलान नहीं किया। तो ये मुसलसल साथ साथ मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए मुनाफिक साथ ही सफर कर रहा है। आयत तदब्बुर। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था। अब ये देखो पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने यहाँ ये आयत नाज़िल फरमाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना होना। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के हालात में जितनी इस्तकामत, जितनी बहादुरी, जितनी जुर्रत और अल्हम्दुलिल्लाह दलेराना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर था, और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पर तवक्कुल था, और जिस तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं दरिया के किनारे तो उनके साथी कहते हैं घबरा कर के वो आ गए, फौज आ गई हमें पकड़ने के लिए फ़िरौन की। तो वो आके कहता है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। सुभान अल्लाह। यहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें बता रहे हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाओ। देखो, उन्होंने मुसाइब में, उन्होंने जंगों में, उन्होंने इतने सख्त हालात में, दुश्मनों की इतनी यलगार में किस तरह वो नबी साबित कदम रहा, किस तरह उस नबी ने सब्र किया, और किस तरह मुनाफिकीन के बिहेवियर पे भी उसका एक आला उसके किरदार का नमूना सामने आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो बेहतरीन नमूना है, ये यहाँ अहसाब अहज़ाब सूरत के अंदर इस जगह पे लाना, अल्लाह का मकसूद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का उस वक़्त का और हर वक़्त का आइडियल इसलिए बनाओ कि मुश्किलात में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। तो अल्लाह की मदद हमेशा नबी के साथ रही, और नबी का आला किरदार हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मद के लिए फ़ातिह होने के रास्तों को खोलता रहा। हर उस शख़्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर पर उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। सुभान अल्लाह।
آخرت کے دن کی یاد اصل سرمایہ ہے، اللہ کی یاد اصل سرمایہ ہے، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور تیری زبان ہر وقت میرے ذکر سے تر رہے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آوروں رسول کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اچھا، پیچھے ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیس ایکسپریشنز اور آنکھوں کے ایکسپریشن اور دل کے سارے دکھا رہے ہیں، یعنی لشکروں کو دیکھ کر کے تو تمہیں اتنی گھبراہٹ آئی تھی، اور الحمدللہ یہ حالت ہے، اللہ نے فوراً ہی ان کا سب کچھ سکینت پہ بدل دیا، دلوں میں سکون اتار دیا، آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال دی میرے رب نے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اب ان کی تعریف سبحان اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا، سبحان اللہ۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ نظر کہتے ہیں ہم جو مانتے ہیں نا کہ میں یہ ایسا کروں گی، تو یہ اگر تو ہم نے نیکی کی نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، خیرات کروں گی، تو یہ پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے غلط نظر مانی ہے تو وہ کرنا، اس کو اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ غلط نظر کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب، یہ اہل کتاب ہے بنی قریظہ میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی دیکھو پیچھے ہم مصائب و آلام دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی لڑائیوں میں، اور سارا اللہ نے فوری طور پر ریوارڈ دیا کہ یہ جو قبیلہ تھا بنی قریظہ، انہوں کا عہد تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس نے اس کے باوجود جو آنے والے لشکر تھے ان کو سپورٹ کیا، یعنی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ اب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب آ کے تو ابھی غسل فرما رہے تھے، تو اتنے میں جبریل آ گئے، وہ اب سواری پر سوار تھے۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ابھی ذرا نہیں اتاری اور آپ نے اتار دی، آپ ابھی پہنے، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان پر چڑھائی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اٹھتے ایک دم سے الحمدللہ، تو آپ اپنی ذرا پہنتے اور ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ان پر چڑھائی کرتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اس قبیلہ، یہ امیر ترین قبیلہ تھا ان کا، یہود کا، ان کا سارے کا سارا مال اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، ان کے گھر بار، ان کی دنیا، ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا، نوکر بھی خوب مل گئے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اور ان کے پوری پوری ہر چیز جائیداد پر قبضہ کر کے مسلمان فوری طور پہ سٹیبل اللہ نے کر دیے۔ یہ ہے رب کی عطا۔ اللہ کی آپ کو کسی بھی پریشانی، کسی بھی کام میں، کسی بھی مسئلے میں اتنا کبھی ڈسارٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنی شدید آزمائش ڈالتا ہے فوری طور پہ اتنے اس سے بڑھ کے کئی گنے عطا فرما دیتا ہے، الحمدللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ ان کے لیے بڑا اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا۔ اب یہ دیکھ اوپر جنگ کی بات ہو رہی ہے، ایک دم بھی اس کے کیا بات آ گئی ہے؟ بیویوں کی۔ ہوا یہ کہ ان حالات میں جو جنگی ماحول اور سختی تھی، اتنی مفلسی، اتنی غربت آ گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، یعنی مالی تنگی نے اتنا زیادہ وہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پھر اسی دوران میں یہ آیات اتارنی پڑی کہ ان حالات میں جو سخت حالات ہے، ظاہر ہے ابھی میں بتانے کہ کتنی ادھر سختی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، تو گھر والوں کو وہ کیا کہاں سے دیتے جو حالات تھے اس وقت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے انہی حالات کے اندر فوری طور پہ بیویوں کو بھی وارننگ دے دی، اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیں اگر دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اب یہ جب آیات آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ میں نا تو ایک فیصلہ اپنے ماں باپ سے صلاح کر کے کرنا، خود نہ کر لے، یہ نہیں بچی ہے تو کوئی غلط فیصلہ نہ کر دے۔ تو یہ آیت سنائی، تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں باپ سے کیوں فیصلہ چاہوں، میں آخرت چاہتی ہوں الحمدللہ۔ اس طرح حضور ساری بیویوں کے پاس گئے، ان کو یہ آیات سنائی، ساری بیویوں نے کہا کہ ہم آخرت چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کوئی نہیں تھا مسئلہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک قانون کے طور پر بات اتار رہے ہیں۔ یہ ایکچوئل جو بات جہاں کی جا رہی ہے حضور اور بیویوں کے درمیان، حقیقت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خواتین کا تک کے لیے قیامت تک کا یہ قانون اور پیغام ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو کے اندر ہر انداز کی بات کر ڈالی۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، وما علینا الا البلاغ۔